بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسائل بیان چل رہے تھے کہ مستعیر جو عاریت پر لیتا ہے وہ اس کے پاس امانت ہوتی ہے، بغیر تعدی کے ہلاک ہو جائے تو ضمان نہیں دے گا۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ معیر کی جو چیز ہے مستعیر، اس چیز کو اجرت پر تو نہیں دے سکتا، پیچھے آپ کو بیان کر دیا، لیکن اگر کسی کو عاریت پر دینا چاہے کسی دوسرے کو تو کیا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں پر چیز کو دیکھا جائے گا کہ چیز کس طرح کی ہے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے جو استعمال کرنے والے کے استعمال سے بدلتی نہیں ہے تب تو یہ مستعیر کسی مستعیر آخر کو دے سکتا ہے، اور اگر وہ بدل جاتی ہو تو پھر وہ نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں وَلَهُ أَن يُعِيرَهُ، اور اسے حق ہے مستعیر کو کہ یہ کسی کو عاریت پر دے دے، اذا کان لا یختلف باختلاف المستعمل، جبکہ یہ استعمال کرنے والے کے استعمال سے بدلتی نہ ہو۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لیس له ان يعيره، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ حق نہیں ہے، اس کے لیے درست نہیں ہے کہ اسے عاریت پر کسی کو دے، صرف اسی کو ہی اجازت دی ہے مالک نے تو اپنے ہی حد تک اسے اجازت کو رکھے گا، دوسرے تک اس کو پھر متعدی نہیں کرے گا، دوسرے کو عاریت پر نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں کہ لیس له ان يعيره، اسے یہ حق نہیں ہوگا کہ اس چیز کو کسی کو عاریت پر دے، لأنه اباحۃ المنافع، کیونکہ یہ ایسی صورت میں یہ کیا ہے؟ منافع کا مباح کرنا ہے۔ کیا ہے؟ منافع کا مباح کرنا ہے۔ پیچھے بیان کیا کہ منافع کا مباح کرنا ہے، اور منافع ایک طور سے کیا ہوتے ہیں؟ معدوم ہوا کرتے ہیں۔ ان کو بربنائے ضرورت جو ہے اجارے کے حق میں کیا ہے؟ انہیں جائز قرار دیا گیا کہ کیونکہ اجارے کے معاملات بہت زیادہ ہیں حاجت کو دفع کرنے کے لیے، تو اب جو ہے وہ ضرورت کی بنیاد پر صرف اسی کے حق میں رکھی گئی تھی کہ اس کو عاریت پر دیا تھا معیر نے، تو اب یہ ضرورت یہاں پر پوری ہو گئی، لہذا اب کسی دوسرے کو دینا یہ ضرورت سے زائد ہوگا۔ کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ إِبَاحَةُ الْمَنَافِعِ، اس لیے کہ یہ منافع کو مباح کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا۔ وَالْمُبَاحُ لَهُ لَا يَمْلِكُ الْإِبَاحَةَ، اور جس کے لیے مباح کی جائے وہ اباحت کا مالک نہیں ہوتا ہے، وہ مباح کرنے کا کسی کو مالک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اعارہ یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ اباحت ہے۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْمَنَافِعَ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْمِلْكِ، اور اس لیے بھی کیا ہے نہیں دے سکتا کیونکہ یہ جو منافع ہیں یہ ملکیت کو قبول کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ منافع ایسے نہیں ہے کہ ملکیت کو قبول کریں، لِكَوْنِهَا مَعْدُومَةً، کیونکہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ وجود ہی نہیں ہوتا، یہ کیا ایک طرح سے معدوم ہوتے ہیں۔ فائدہ اٹھایا غائب ہو گئے، فائدہ اٹھایا چلے گئے، تو فائدے کا کیا ہے؟ الگ سے کوئی وجود نظر نہیں آتا، معدوم ہوتے ہیں۔ تو جب معدوم ہوتے ہیں یہی تو فائدے جو ہیں اجارے میں بھی معدوم ہیں، پھر اجارے میں آپ اس کو کیوں جائز قرار دیتے ہیں کہ اجارے پر کوئی چیز لی آپ نے؟ تو کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا مَوْجُودَةً فِي الْإِجَارَةِ، اور ہم نے جو ہے انہیں اجارے کے حق میں کیا ہے موجود مانا لِلضَّرُورَةِ، جس کی وجہ سے لوگ عام طور پر حاجت اس کی زیادہ ہے، کیونکہ عام طور پر ہر انسان شہر میں جا کر کے اپنا گھر تو لے نہیں سکتا، تو اب کثرت ہو گئی ہے لوگوں کی کہ وہ کرائے پر لیتے ہیں چیزیں، تو ضرورت کی بنیاد پر ہم نے اس اجارے کے حق میں کیا ہے موجود مانا۔ وَقَدْ اندفعت بِالْإِبَاحَةِ هَاهُنَا، اور یہاں ضرورت جو ہے وہ صرف اس کو دینے سے کیا ہو گئی؟ مباح کرنے سے پوری ہو چکی ہے، تو ضرورت کی مقدار تک یہ کیا رہے گا؟ یہ مباح رہے گا اعارہ، اور دوسرے کو جو ہے یہ مالک نہیں بنا سکتا، کیونکہ دوسرے کو دینا یہ ضرورت نہیں ہے۔ وَقَدْ اندفعت، اور ضرورت پوری ہو چکی ہے، بِالْإِبَاحَةِ هَاهُنَا، یہاں پر صرف معیر کا مستعیر کو دینے سے جو ہے مباح کرنے سے پوری ہو گئی، اور جب اباحت سے جو ضرورت پوری ہو جائے تو لا یسار الی التملیک، تو تملیک کی طرف اسے پھیرا نہیں جائے گا، لہذا بھی کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا ہے۔ کیا یہاں ضرورت صرف اسی کے لیے تھی کہ اس نے معیر نے صرف ایک آدمی کو اجازت دی تھی کہ آپ ہی استعمال کریں، تو ضرورت کی بنیاد پر بربنا ضرورت اجازت حاصل ہوئی تھی اس کے لیے، حالانکہ یہ معدوم شے ہے،
تو معدوم شے کا جو ہے وہ تملیک ہوتی نہیں ہے. تو یہاں پر ضرورت کی بنیاد پر ایک آدمی کے حق میں اعارے کو جائز قرار دیا گیا تھا. اب یہاں دوسرے کو یہ دے دے کسی اور کو اعارے پر, یہاں ضرورت نہیں ہے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ دوسرے کو دینے کی طرف پھیرا نہیں جائے گا. وقادن دفعات بالاباحتی ہاؤنا, ضرورت یہاں اس کو مباح کرنے سے پوری ہو گئی, لہذا دوسرے کی تو دینا وہ ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں اعارہ جو اباح ہے اس بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ عبارہ اباحت ہے, تملیک نہیں ہے. ہاں تملیک نہیں ہے اس لیے کہ منافع جو ملکیت کو قبول کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ چاہے وہ بدلتی ہو یا نہ بدلتی ہو, مطلق انہوں نے کہہ دیا کہ دوسرے کو دینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں پر منافع کا اباح کرنا نہیں ہے بلکہ منافع کی تملیک ہے. یہ کیا یہ منافع کی تملیک ہے, جیسے کہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا وہ تملیک المنافع, منافع کی تملیک ہے جیسے کہ ہم نے بیان کیا. فیملک الاعارۃ, تو جس طرح سے معیر مستعیر لہذا اسے اعارے پر دینے کا کیا ہوگا, مالک ہوگا. جس طرح سے اعارے میں تملیک ہوتی ہے, اجارے میں تملیک ہوتی ہے, تو ایسی یہاں پر بھی اب تملیک ہوگی. تو تملیک ہونے کے اعتبار سے لہذا اب یہ مالک ہوگا, کسی دوسرے کو بھی عاریت پر دے سکتا ہے. کل موسیٰ لہو بالخدمہ, جیسے موسیٰ لہو بالخدمہ, وہ آدمی جس کے لیے کوئی وصیت کر دی گئی کہ غلام یہ تمہاری خدمت کرے گا. مثلا میرا غلام ہے, ان کے لیے وصیت کر دی کہ ان کی خدمت کرے گا. اب ان کو خدمت کے لیے ہم نے دے دیا عاریت پر, اب یہ جو ہے اپنے خدمت نہ لے کر کے کسی دوسرے کی خدمت کرا سکتے ہیں اس غلام سے. تو دیکھیے کہ ان کو دی اجازت یہ اب کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں. تو ایسے ہی یہاں پر عاریت پر اس کے لیے دیا تھا, اب وہ کسی دوسرے کو دے سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ منافع کی تملیک ہے جیسے ہم نے بیان کیا, تو یہ مستعیر اعارے پہ دینے کا مالک ہوگا, جیسے کہ موسیٰ لہو بالخدمہ یہ خدمت پر دینے کا مالک ہوا کرتا ہے. والمنافع اعتبرت قابلۃ للملکی فی الاجارہ, اور منافع کا جو ہے وہ اعتبار کیا گیا, ملکیت کے قابل بنایا گیا اجارے میں. منافع تو وہاں پر بھی معدوم ہے نا, اجارے میں بھی معدوم ہوتے ہیں, تو اجارے میں ان کو قابل ملک شمار کیا گیا اجارے کے حق میں. فتجعل کذالک فی الاعارہ, تو ایسے ہی یہاں پر بھی اب اعارے کے حق میں بھی کیا بنایا جائے گا, یہاں پر بھی ملکیت کے قبول کرنے والا بنایا جائے گا. دفعا للحاجت, حاجت کو پورا کرنے کے لیے. حاجت کو پورا کرنا اجارے میں بھی ہے اور حاجت کا پورا کرنا اعارے میں بھی ہے. دونوں جگہ کیا ہے, معدوم شے ہے, اور یہاں پر بھی معدوم شے ہے. وہاں پر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے, یہاں پر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے. تو جب منافع کو قابل ملک شمار کیا گیا کس میں, اجارے میں, تو ایسے ہی قابل ملک شمار کیا جائے گا اعارے میں بھی. وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ فِيمَا یا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِرِ, ہاں ایسی صورت جب کہ وہ مستعیر کو جو چیز دی ہے وہ اگر ایسی ہے جو استعمال کرنے والے کے استعمال سے تبدیل ہو جاتی ہو, تو وہاں پر اب دینے کی اجازت نہیں ہوگی. دفعاً لمزید ضرر علی المعیر. وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ, جائز نہیں ہے اس کے لیے اس میں جو مستعمل استعمال کرنے والے کے استعمال سے تبدیل ہو جاتی ہے دینا. دفعاً لمزید ضرر عن المعیر, کیونکہ معیر سے مزید ضرر کو دور کرنے کے لیے. لِأَنَّهُ رَضِيَ بِاسْتِعْمَالِ, کیونکہ معیر جو ہے وہ صرف اس کے استعمال سے راضی ہوا ہے, لا بِاسْتِعْمَالِ غیری, غیر کے استعمال سے راضی نہیں ہوا ہے. بھائی ایک تو آپ کو دیے استعمال کرنے کے لیے, اور ایسی شے جو تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے آپ ہمارے قریبی لگتے تھے, ہم نے آپ کو یہ چیز دے دی استعمال کرو, اب آپ نے اس کو اور بڑھا کر کے آپ دوسرے کو بھی دینے لگے, تو ہمارا تو کیا نقصان ہی ہو جائے گا. تو اب وہ صرف معیر جو ہے وہ اس سے راضی ہوا ہے کہ چلو آپ ہیں آپ استعمال کر لیں, اب وہ آپ بڑھا کر کسی اور کو دے دیں, تو اس میں تو اور مزید کیا لازم آئے گا, ضرر لازم آئے گا معیر کے لیے. جیسے کنگا ہے, شیشہ ہے, سرما ہے, سرمے دانی ہے, یہ سب چیزیں جو ہیں استعمال کرنے سے تبدیل نہیں ہوتی ہیں. تو اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو استعمال کرنے سے کیا ہو جاتی ہیں, بگڑ جاتی ہیں. جیسے تیل لگا لیا کسی کا تو پورا ہی فاسد ختم ہو جائے گا. نہیں سرمے دانی صرف نفس سرمے دانی. اب یہاں پر 4 صورتیں بیان کریں گے کہ کہاں پر جو ہے وہ مستعیر کو اجازت رہے گی دینے کی اور کہاں اجازت نہیں رہے گی. لا ہے, لا
نہ غلط ہاں، کیونکہ یہ راضی ہوا ہے معیر مستعیر کے استعمال سے، لا بے استعمال غیری، دوسرے کے استعمال سے۔ اب فرماتے ہیں قال المصنف، امام قدوری فرماتے ہیں کیا وَهَذَا إِذَا صُدِرَتِ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَةً، یہ اس وقت ہے کب مستعیر کو اعارے پر دینے کی ولایت کا جو ذکر ہوا دے سکتا ہے یا نہیں، یہ اس وقت ہے جب کہ اعارہ مطلقاً صادر ہوا ہو، کوئی وہاں قید نہ لگائی گئی ہو، نہ وقت کی نہ انتفاع کی کہ آپ اتنے وقت تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور نہ انتفاع کی کوئی قید لگا سکتے ہیں کہ انتفاع کی یہ اس طرح کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، قسم متعین کر دی۔ تو جب مطلقاً صادر ہوا ہو تو وہاں پر اسے ولایت حاصل ہوگی کہ وہ دے سکتا ہے دوسرے کو استعمال کرنے کے لیے شے ایسی جو استعمال کرنے سے تبدیل نہ ہوتی ہو۔ وَهِيَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، اور یہ عاریت پر دینے والی جو تقسیم ہے، ان کی قسمیں ہیں وہ 4 صورتیں ہیں۔ اس کی کون کون سی چیز دے سکتے ہیں؟ أَحَدُهَا أَن تَكُونَ مُطْلَقَةً فِي الْوَقْتِ وَالْانْتِفَاعِ، پہلی صورت یہ کہ اعارہ جو ہو مطلق ہو وقت اور انتفاع کے اعتبار سے، نہ وقت کی کوئی قید لگائی گئی ہو اور نہ ہی انتفاع کی کوئی خاص قسم متعین کی گئی ہو، تب کیا ہے فَلِلْمُسْتَعِيرِ فِيهِ أَن يَنْتَفِعَ بِهِ أَيَّ نَوْعٍ شَاءَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ۔ تو اب ایسی صورت میں جو ہے مستعیر کے لیے اس قسم میں جو ہے یہ حق ہے کہ وہ اس سے جس طرح کا جس قسم کا چاہے فائدہ حاصل کرے اور جس وقت میں چاہے فائدہ حاصل کرے۔ صحیح ہے نہیں؟ جب مطلق رکھا ہو تو اس سے جو ہے جس قسم کا فائدہ حاصل کرے اور جس طرح چاہے وہ فائدہ جس وقت میں چاہے فائدہ حاصل کرے، عملاً بالاطلاق، اطلاق مطلق پر عمل کرتے ہوئے۔ دوسری صورت یہ ان تکون مقیدۃ فیما، دوسری صورت یہ کہ اعارہ جو ہو وہ مقید ہو ان دونوں میں، یعنی وقت اور انتفاع کے اعتبار سے، کہ 1 مہینے کے لیے دیتا ہوں اور انتفاع کے صرف جو ہے اس شے کو آپ لاد سکتے ہیں، اس چیز پر وقت نو متعین کر دی۔ تو کہا کہ مقید ہو اس بارے میں وقت اور انتفاع کے اعتبار سے، اور فَلَيْسَ لَهُ أَن يُجَاوِزَ فِي مَا سَمَّوْا، تو اب مستعیر کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ متعینہ حد سے تجاوز کرے، تجاوز نہیں کر سکتا اس میں جو اس نے بیان کیے۔ عملاً بالتقیید، مقید پر کیا ہے؟ عمل کرتے ہوئے۔ إِلَّا إِذَا كَانَ خِلَافًا إِلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ أَوْ خَيْرٌ مِّنْهُ، ہاں جب اختلاف جو ہو اس کے مثل کی طرف ہوتا ہو یا اس سے بہتر کی طرف ہوتا ہو تو ایسی صورت میں اختلاف کر سکتا ہے۔ اس سے بہتر کی طرف مان لیجئے کہا کہ گیہوں لادنا ہے صرف، اور اس طرح کے وہ قسم بیان کر دی اس نے گیہوں کی، یہ قسم کے لادنا ہے، صحیح ہے؟ تو اب گیہوں دوسرے لاد دیے دوسری قسم کے، تو گیہوں میں فرق نہیں ہوتا، عام طور پر تقریباً قریب رہتے ہیں۔ یہ ہو گیا مثل لاد دیا اس کا، اس نے کہا میرا جانور لے جاؤ اس پر گیہوں لادنا ہے اور یہ قسم کے لادنا ہے۔ اب وہ گیہوں اس نے یہ چاول لادنا ہے، کہا کہ باسمتی لادنا ہے، اور اس میں اس نے چاہے کون سا دوسرا لاد دیا، دوسرے قسم کا لاد ہیں، ہاں جو بھی لاد دیا دوسرے قسم کا۔ تو چاولوں میں کوئی اتنا تفاوت نہیں ہے، گیہوں کے مثل ہوتا ہے۔ ہاں اس سے بہتر لاد دیا، کہا کہ بھائی آپ جو ہے گیہوں لادنا، اس نے کیا کر دیا اس سے بہتر جو لاد دی، تو جو تو ہلکی ہوتی ہے اس سے، نہیں یہ تو پھر مشکل ہو جائے گا، صحیح ہے نہیں؟ تو جو لاد دیا تو یہ بہتر لاد دیا، تو یہ اختلاف ایسا ہوا کوئی تعدی والا نہیں ہوا، تو یہاں پر جائز رہے گا اس کے لیے۔ اللہ ذالک، مگر یہ کہ اختلاف اس کے مثل کی طرف ہو یا اس سے بہتر ہو۔ والحنطۃ مثل الحنطہ، گیہوں کی طرح ہوا کرتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے ان تکون مقیدۃ فی حق الوقت مطلقۃ فی حق الانتفاع، تیسری صورت یہ ہے کہ وقت کے حق میں مطلق ہو اور مقید ہو، اور انتفاع کے حق میں کیا ہو یہ مقید ہو۔ والرابع عکسو، اور چوتھی اس کی برعکس ہے کہ کیا ہو وقت کے حق میں جو ہو مطلق ہو اور انتفاع کے حق میں کیا ہو مقید ہو۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں آخری والی دونوں صورتیں، آخری والی جو دونوں صورتیں ہیں، اب اس میں کیا فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَن يَتَعَدَّى مَا سَمَّوْا، اب مستعیر کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ آخر والی دونوں صورتوں میں متعینہ حد سے تجاوز کرے اس سے جو اس نے متعین کر دی ہے۔ فَلَوْ اسْتَعَارَ دَابَّةً وَلَمْ يُسَمَّ شَيْئًا، اگر کسی نے عاریت پر کوئی جانور لیا، وَلَمْ يُسَمَّ شَيْئًا، اور اس نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، متعین نہیں کیا معیر نے، لَهُ أَن يَحْمِلَ وَيُعِيرَ غَيْرَهُ لِلْحَمْلِ،
تو اسے یہ حق ہوگا کہ اس پر خود بھی لاد سکتا ہے اور دوسرے کو بھی دے سکتا ہے عاریت پر لادنے کے لیے، لیکن وہ لادنا والا ایسی ہو کہ وہ تجاوز نہ کر رہا ہو۔ مثلا مان لیجئے کہ اس کو تو متعین کیا ہوگا نا اس نے کہ ہاں لادنا ہے، وقت تو نہیں متعین کیا، انتفاع بھی متعین نہیں کیا، لیکن یہ کیا ہوگا کہ اب یہ قسم لادنا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو اب اس کو حق یہ کہ خود بھی لاد سکتا ہے اور دوسرے کو بھی لادنے کے لیے دے سکتا ہے۔ لأن الحملہ لا يتفاوت، اس لیے کہ لادنا یہ کیا ہوتا ہے، مختلف نہیں ہوا کرتا ہے۔ وَلَهُ أَن يَرْكَبَ وَيُرْكِبَ غَيْرَهُ، اسے یہ بھی حق ہوگا کہ خود سوار ہو جائے یا دوسرے کو سوار کر دے۔ وَإِن كَانَ الرُّكُوبُ مُخْتَلِفًا، اگرچہ کیا ہوتا ہے رکوب مختلف ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں سوار ہونے میں مختلف ہوا کرتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے سوار ہونے کے اعتبار سے، لوگوں میں صحت کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ، تو اب سوار ہونے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایسا اختلاف نہیں ہوتا کہ جانور کی موت ہو جائے، اس میں اتنا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہاں یہ نہیں کر سکتا کہ خود بھی سوار ہو جائے اور اس کو بھی سوار کر لے، مجموعی ایک ساتھ دونوں سوار نہیں ہو سکتا، فرق ہوتا ہے تو اتنا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جانور عاریت پہ دے گا، وہ کمزور مرنے قریب ہے، اسے پھر کیوں دے گا عاریت پہ؟ اس لیے کہ سوار ہو سکتا ہے اور دوسرے کو سوار کر سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ الرُّكُوبُ مختلف، اگرچہ رکوب مختلف ہو، لِأَنَّهُ لَمَّا اطلق فِيهِ فَلَهُ أَن يُعَيِّنَ، اس لیے کہ جب اس نے اس میں مطلق رکھا ہے تو اس کے لیے یہ حق ہے کہ مستعیر کے لیے کہ متعین کر دے۔ متعین کر دے کیا مطلب؟ میں ہی سوار ہوں گا، اب دوسرے کو سوار نہیں کرے گا۔ حتیٰ لو رکبہ بنفسی، یہاں تک کہ اگر بذات خود سوار ہو گیا، لیس لو ان یرکب غیرہ، تو اب اسے حق نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کو سوار کرائے۔ لأنہ تعین رکوب، اس لیے کہ اس کا رکوب کیا ہو گیا؟ متعین ہو گیا۔ وَلَوْ أَرْكَبَ غَيْرَهُ، اور اگر اس نے کسی غیر کو بھی سوار کر دیا، لَيْسَ لَهُ أَن يُرْكِبَهُ، تو اب اپنے آپ کو سوار نہیں کرا سکتا۔ نہیں، یہ مراد یہ ہے کہ ایک ساتھ دونوں کا، یہ مراد ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی دوسرے کو سوار، اپنے غیر کو سوار کر دیا تو اب اپنے آپ کو سوار نہیں کر سکتا۔ حتیٰ لو فعلہ، یہاں تک کہ اگر اس نے ایسا کر لیا، یعنی اگر یہ سوار ہو گیا خود بھی، اس کو سوار کرنے کے بعد دونوں سوار ہو گئے تو ضامن ہوگا۔ لأنہ تعین الرکاب، اس لیے کہ رکاب کیا ہو گیا ہے؟ متعین ہو چکا ہے، دوسرے کے لیے متعین کر دیا، اب یہ سوار ہوگا تو اب اس کے لیے ابھی خود نہیں سوار ہو سکتا، تو ایک ساتھ سوار ہوں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اگر ایسا کیا کہ بطور یارہ نہیں دیا لیکن خود ہی دو لوگ سوار ہو گئے، تب نہیں بطور یارہ سامنے والے کو نہیں دیا لیکن خود بھی سوار ہو، اپنے دوست کو بٹھا لیا۔ ہاں تو جانور میں کچھ کمزوری آ گئی، کچھ آ گئی تو پھر وہ زمان دے گا، نہیں آ ہی جائے گی تقریباً کچھ نہ کچھ، تو اگر زیادہ بھاری عدل میں ہوئے تو ہاں ہاں سوار کرا سکتا ہے، وہ سوار کرا سکتا ہے۔ تو یہ جانور کے مسئلے تھے، اب گاڑی والا مسئلہ ہے، جس کو دے گا تو وہ ایک ہی آدمی تو سوار ہوگا، اور جس کو دے رہا ہے یہ، وہ اس کو جانتا ہوگا کہ یہ آدمی چلا سکتا ہے۔ اب نہیں چلانا جانتا ہے پھر بھی دے دی تو گویا کہ اس نے تعدی کر دی مہر کے مال میں، تو جان کر ہی دے گا نا۔ اب یہاں تک تو آپ نے جو مسئلے پڑھے یہ وہ مسئلے تھے جس میں مثلی شے کو دینا اور پھر واپس لینا ہوتا تھا۔ ایسا تھا جانور تھا، وہ ہلاک نہیں ہوتی تھی عین شے، غیر نقدی شے کو۔ اب یہاں بیان فرماتے ہیں کہ اگر غیر نقدی شے ہو، نقدی شے لے لی کسی نے، مان لیجئے درہم دنانیر لے لیے، مکیلیہ موزونی شے لے لیے، گیہوں لے لیے، چاول لے لیے، اب ان کو کیا عاریت پر لے کر کے لے جائے گا تو کیا اسے سنبھال کے رکھے گا؟ اس کو کھائے گا نہیں کھائے گا؟ یا پیسہ لے گیا، دراہم دینار لے گیا تو اس کو کیا کرے گا؟ خرچ کرے گا، تو اس کو خرچ کرے گا۔ تو اب یہاں پر یہ کہ اگر دراہم و دنانیر ہے یا مکیلی موزونی شے ہے تو ان کو یہ ہے کہ یہ عین شے کو ہلاک کر کے مثل شے واپس کرے،
ہاں یہ بطور قرض مانا جائے گا، سمجھے نہیں، بطور قرض مانا جائے گا اسے۔ ہاں ان میں اگر اس نے جہت متعین کر دی کہ مسئلے لیے برتن لیے، اب برتن لیے تو کہا کہ اس لیے لے جا رہا ہوں تاکہ دکان سجاؤں، تلوار اس لیے لے جا رہا ہوں پھلوالی تاکہ میں اپنی شادی میں لٹکاؤں اس کو، تو یہاں پر بطور قرض بھی نہیں ہے، یہاں پر عاریت ہے، ایک جہت متعین ہے، لہٰذا ہلاک کرنے کی صورت میں ضمان دے گا۔ یہاں پر یہاں اس کے لیے ایک متعین حد تک اس کی اجازت رہے گی۔ مطلقاً لے گیا ہے تو وہاں پر اگر وہ جیسے گیہوں لے گیا، چاول لے گیا، یہاں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بطور کھائی جائیں گی، پھر عین شے نہیں واپس کر سکتے اس کو، مثل شے واپس کریں گے، تو مثل شے کو عین شے کے قائم مقام کر دیں گے۔ فرماتے ہیں وعاریت الدراہم والدنانیر والمکیل والموزون والمعدود قرض، اور دراہم و دنانیر اور مکیلی اور موزونی اور معدودی شے کو عاریت پر لینا یہ کیا ہے؟ قرض ہے، اور یہ اس درجے میں ہو جائے گا جیسے کہ اقرضتو کا، میں نے تمہیں قرض دیا۔ لأن الاعارۃ تملیک المنافع، اس لیے کہ اعارہ جو ہے یہ منافع کی تملیک ہے۔ ولا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عینیہ، اور ان شیوں سے فائدہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے مگر اس کی عین شے کو ہلاک کر کے۔ اب عین شے کو ہلاک کرنا کیسے ہوگا؟ یہ مانا جائے کہ موئر کی طرف سے اسے ہبہ کیا گیا ہے یا موئر کی طرف سے اسے قرض دیا گیا، تو بھائی موئر کی طرف سے ہبہ کریں تو بڑا نقصان ہے موئر کا، ہبہ مان لیں کہ نہیں موئر نے کیا کر دیا ہے؟ ہبہ کر دیا ہے تو اس کا زیادہ نقصان ہے، اس لیے بطور قرض مان لیں گے اس کو، قرض میں کیونکہ اس کا نقصان ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ تھوڑا دیر میں ملے گا، اور دوسری یہ کہ یہاں یہ متیقن ہے، قرض ہے تو یہاں ملنا ہے، تو قرض والی جانب یقین کو ترجیح دی جائے گی، لیکن ہبہ مان لیں اس کا تو پھر ہبہ میں تو پھر واپس بھی نہیں آنے کا۔ فاقتضا تملیک العینی ضرورتاً، تو ایسی صورت میں یہ تملیک عین کے مالک بننے کا ضروری طور پر تقاضا کرے گا۔ وذالک بالہبۃ او القرض، اور یہ جو ہوتا ہے ہبہ سے ہوتا ہے یا قرضے سے ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مالک بننا کیا ہوتا ہے؟ ہبہ سے ہوتا ہے قرضے سے۔ والقرض ادناہما، اور قرض ان میں جو ہے وہ ضرر کے اعتبار سے ادنا ہے، کیونکہ ضرر کے اعتبار سے کم ہے تو یہ یقینی طور پر ثابت ہو جائے گا۔ فیثبت، تو یہ ثابت ہو جائے گا۔ او لأن من قضیۃ الاعارۃ، یا اس وجہ سے کہ جو اعارے کے جو تقاضوں میں سے کیا ہے؟ انتفاع، اس سے مستعیر کی جو چیز ہے مستعیر کا اس سے فائدہ حاصل کرنا، ورد العین، اور عین شے کو کیا کرنا؟ لوٹا دینا معیر کو۔ فوقیمہ رد المثلی مقام ہو، تو مثل کو لوٹا دینے کو یہ قائم کر دیا گیا، عین کے واپس کرنے کے قائم مقام کر دیا گیا، تو عین مثل کو واپس کرنا عین کے قائم مقام کر دیا گیا۔ عین شے تو واپس نہیں کر سکتے، اب ایسی چیز ہے جو کھانے والی ہے۔ فوقیمہ رد المثلی مقام ہو، تو مثل کو لوٹانے کو عین کے قائم مقام کر دیا گیا، یہ اس صورت میں ہے جب کہ عین کو شے کر کے ہلاک کر کے استعمال کر کے اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہو۔ لیکن مشائخ فرماتے ہیں ھذا اذا اطلق الاعارۃ، یعنی قرض ہونا کب بنے گا؟ جب کہ اس نے اعارے کو مطلق رکھا ہو۔ اما اذا عین الجہۃ، لیکن ایسی صورت میں جب اس نے جہت اعارہ متعین کر دی اور یوں کہا بیان استعارت دراہم لیعیر بہا میزانا، لیعین ہے نا، ہیں؟ اب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جہت متعین کر دی اس طور پر کہ دراہیم کو جو ہے عاریت پر لیا تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی ترازو کا وزن برابر کرے، لے گیا ترازو کا وزن کرنے کے لیے، ہاں ہاں صحیح تو ہے، دراہیم جمع ہے نا، اچھا، لیعیر بہا، تاکہ اس کے ذریعے سے کیا کرے؟ اعارہ کرے، اس طور پر میزان برابر کرے، وزن کرے ترازو کا۔ او یزین بہا دکانا، یا اس لیے لے گیا تاکہ اس کے ذریعے دکان کی زیب و زینت کرے، دکھا یہاں پر لگا دے، یہاں پر لگا دے، بہت ساری چیزیں، بہت زیادہ مالدہ ہے۔ لم تکن قرضن، تو اب یہاں پر قرض بھی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو؟ جہت متعین ہو گئی صرف بطور عاری۔ ولا یکن لہ الا المنفعۃ المسمات، اور اس کے لیے مستعیر کے لیے نہیں ہوگا مگر ایک متعینہ منفعت ہی رہے گی۔ فسارا کما اذا استعارہ آنیۃ یتجمل بہا، تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کسی نے کسی سے برتن عاریت پر لیا، یتجمل بہا، تاکہ اس کے ذریعے کیا کرے؟
گھر کا جو ہے جمال لائے، حسن لائے، تاکہ اس کے ذریعے زیب و زینت اختیار کرے، او سیفن محلن، یا کوئی پھل والی تلوار لی، ڈھال والی تلوار لی، یتقلدھا، جس کو وہ گلے میں لٹکائے. صحیح ہے نہیں؟ دکھانے کے لیے لوگوں کو گلے میں لٹکا کے جا رہے، لٹکا دیتے ہیں. یہاں سے لٹکتے نہیں، یہاں سے بھی دیکھ، یہاں رسی باندھ کے بنا سکتے ہیں نا پیک کر کے، اور یہاں سے بھی لگاتے ہیں. تو یہاں لٹکا لی اس نے. اب اس کے ذریعے کیوں؟ تاکہ جائے کدھر کو بھی تو لوگوں پر بھاؤ بڑھے، اور اسے کہ وغیرہ کچھ بھی ایک جہت متعین کر دی. تو اب ایسی صورت میں یہاں پر بطور قرض بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایک متعین جہت تک اسے عاریت پر ہے، واپس کرنا ہوگا. اگر یہ شے ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کا پھر سامان دینا پڑے گا. آگے چلیں. ڈھال والی تلوار ہیں، اور چلیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.